جی، اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک اور کتاب جو سیاستہ کی ایک اور معتبر ترین کتاب ہے، سنن نسائی شریف۔ سنن نسائی شریف یہ جلد نمبر 100 ہے میرے ہاتھ میں، اور اس کا باب ہے کتاب شرابوں کے بیان میں، خمر کی حرمت کا بیان، کتاب الشرابہ، صفحہ نمبر 572 572 سنن نسائی۔ میں دوبارہ کتاب کو بند کر کے آپ کے سامنے کھولتا ہوں۔ یہ کتاب یہ کھولی گئی، سنن نسائی 572 کتاب الشرابہ۔ اب اس کو صرف ایک چھوٹا سا پیراگراف آپ اس کی آیت کے بارے میں، کیا ہے آیت ہے یہاں پر، کیونکہ اس سے اگلی جو حدیث ہے اس میں اس آیت کو کوٹ کیا گیا ہے، تو میں یہ حدیث آیت پڑھنا چاہوں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب پلیدی ہے، شیطان کے کام، تو ان سے بچو اس لیے کہ تم نجات پاؤ۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے بیچ میں دشمنی اور لڑائی کرا دے، شراب پلا کر اور جوا کھلا کر، اور روک دے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے، تو تم چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ اچھا، اب اس کے بعد کی جو میں حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، میں سنیے۔ حضرت عمر سے روایت ہے، جب شراب کی حرمت اتری تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ شراب کے باب میں ہم کو صاف صاف بیان کر دے، تو وہ آیت اتری جو سورہ بقرہ میں ہے۔ اب یہ آیت دی ہے انہوں نے یہاں پر، اور اس کے آگے یہ دوسرا پیج 573 سنن نسائی کتاب الشرابہ، جو سورہ بقرہ میں تک پوچھتے ہیں تجھ سے شراب اور جوئے کو، تو کہے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدہ بھی ہے، لیکن گناہ فائدے سے زیادہ ہے۔ پھر عمر بلائے گئے اور ان کو وہ آیت سنائی گئی۔ انہوں نے کہا، یا اللہ ہم کو صاف صاف بیان کر شراب کا، کیونکہ یہ آیت بھی گول گول تھی، اس سے صاف نہیں نکلتا تھا کہ شراب پینا مطلقاً حرام ہے۔ پھر وہ آیت اتری جو سورہ نساء میں ہے، اے ایمان والو مت نزدیک جاؤ نماز کے جب تم نشے میں ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی جب نماز کو کھڑا ہوتا تو پکار دیتا، مت نماز پڑھو جب نشے میں ہو۔ عمر بلائے گئے اور ان کو یہ آیت سنائی گئی۔ انہوں نے کہا، یا اللہ ہم کو شراب کے باب میں صاف صاف بیان کر دے۔ آخر وہ آیت اتری جو سورہ مائدہ میں ہے، جس کا ترجمہ باب کے شروع میں گزرا۔ پھر عمر بلائے گئے اور یہ آیت ان کو سنائی گئی، اور جب یہ آیت یہاں تک پہنچی تو عمر نے کہا، ہم نے چھوڑا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی یہ روایتیں کسی نے نہیں بیان کی؟ ڈاکٹر اسرار احمد نے کبھی اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی کہ حضرت عمر پر یکے بعد دیگرے رسول اللہ بلا کے کہتے تھے شراب چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، اور وہ کہتے تھے یا اللہ ابھی دل مطمئن نہیں ہوا۔ بہرحال میں ابھی ایک اور آپ کے سامنے کتاب پیش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے موطا امام مالک، اور یہ بھی ایک بہت مستند ترین کتاب، ظاہر ہے امام مالک کے ماننے والے تمام دنیا میں موجود ہیں مالکی، اور یہ موطا امام مالک آپ کے سامنے، اس کا پہلا پیج جس امام موطا امام مالک، جسے امام مالک نے سال ہا سال ہر کسوٹی پر پرکھ کر اپنی 10,000 احادیث سے منتخب کیا۔ آئیے کیا منتخب کیا دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 615 پیج نمبر 615 موطا امام مالک، عربی اردو، باب کا نام شراب کی حرمت کے مختلف مسائل۔ سنیے ترجمہ۔ حضرت عمر بن خطاب جب شام کو آئے تو لوگوں نے وبا اور آب و ہوا کے بھاری ہونے کا بیان کیا اور کہا، بغیر اس شراب کے ہمارا مزاج اچھا نہیں رہتا۔ آپ نے کہا، شہد پیو۔ انہوں نے کہا، شہد موافق نہیں۔ ایک شخص بولا، ہم اسی کو اس طرح تیار کریں جس میں نشہ نہ ہو۔ آپ نے کہا، ہاں۔ انہوں نے اس کو پکایا اتنا کہ 1/3 رہ گیا، 2/3 جل گیا، 2/3 حمل گیا۔ اس کو حضرت عمر کے پاس لائے، انہوں نے انگلی ڈالی، جب وہ جب دیکھیں دوبارہ صفحہ نمبر 616 موطا امام مالک 616 عربی اردو۔
جب وہ چپ چپ کرنے لگا آپ نے فرمایا یہ تلا تو اونٹ کے تلا کی مشابہ ہے، حضرت عمر نے اس کے پینے کی اجازت دی۔ عبادہ بن صامت نے کہا آپ نے اس کو حلال کر دیا؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، قسم خدا کی یا اللہ میں نے کبھی اس چیز کو حلال نہیں کیا جس کو تو نے حرام کیا، اور نہ حرام کیا جس کو تو نے حلال کیا۔ کیا بات ہے، میری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اسرار احمد سے میں پوچھوں گا اس کو ذرا سمجھائیں، مجھے سمجھا دیں آپ اس حدیث کو۔ اوپر صاف طور سے لکھا حضرت عمر نے اس کے پینے کی اجازت دی۔ اب جب عبادہ بن صامت نے پوچھا کہ آپ نے حلال کر دیا، کہنے لگا نہیں خدا کی قسم میں نے اس کو حلال نہیں کیا، اللہ جس کو تو نے حرام کیا میں نے اس کو حرام رکھا، جس کو تو نے حلال کیا اس کو میں نے حلال کیا۔ تو پھر اجازت کیوں دی تھی جب یہ حرام ہے تو؟ بہرحال مقصد ہمارا ان تمام چیزوں کو سامنے لانے کا اس لیے ہے، یہ ویڈیو پہلے بھی آ سکتی تھیں، یہ کوئی پہلی دفعہ ہمارے علماء اکرام نے پڑھ کر نہیں سنایا ہم کو، یا ہمیں پہلی دفعہ ہمیں پڑھنے کو نہیں ملی یہ چیزیں، لیکن ہم نے کبھی ان کو یوٹیوب پہ نہیں ڈالا، کبھی کوشش نہیں کی اس طرح سے، صرف اور صرف یہ کیونکہ ایک ضلالت جناب آپ کے بہت بڑے ملا بننے والے جو بنتے ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے بڑا کوئی قابل ترین آدمی نہیں ہے، جس کی پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھ چکے ہیں، ایک اور DVD موجود ہے اور یوٹیوب پر بھی اس کی ریکارڈنگز موجود ہیں کہ جس میں کچھ ایک دو حضرات موجود تھے ان کے ساتھ، اور انہوں نے سوالات کیے ڈاکٹر اسرار احمد سے خلافت کے مسئلے پر، اور ڈاکٹر اسرار احمد یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ نہیں یہ میرا موضوع نہیں ہے، خلافت میرا موضوع نہیں ہے۔ یعنی تمہارا موضوع ہے کیا آخر کو؟ لوگوں کو گمراہ کرنا یہ تمہارا موضوع ہے؟ یہ تم نے کیوں نہیں پڑھ کر سنائی حدیث؟ تمہیں یہ ترمذی کی وہ حدیث یاد آئی فوراً جب تم شراب کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ تمہیں یہ بات یاد نہیں آئی کہ حضرت عمر تو چھوڑ کر ہی نہ دیتے تھے شراب کو، آیت پر آیت نازل ہو رہی تھی، اور نہ یہ کہ اس کے بعد جب ان کا دور آیا وہ پھر بھی زبان انگلی لگا کر چوس کے دیکھ رہے ہیں اس کو کہ کیا اس میں شراب باقی ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد حلال بھی کر رہے ہیں، اور پھر ایک صحابی جب کہتا ہے تو کہتے ہیں نہیں میں نے حلال کو حلال رکھا، حرام کو حرام رکھا۔ تو پھر اجازت کس بات کی دی تھی پینے کے لیے؟ تو بہرحال اگر اسرار احمد کے حامی کوئی اور ملا میں دم ہے ان چیزوں کا جواب دینے کا تو ضرور جواب دیں کہ یہ کیا سب کچھ ہے، یہ تماشا کیا ہے، ورنہ آئندہ کوشش نہ کریں اس طرح سے اپنا ضلالت بھرا گمراہی سے تعفن زدہ منہ کو کھولنے کی اور اپنے زبان کو یوز کرنے کی، استعمال کرنے کی آل پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ والسلام۔